السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کی تمام خوشیاں اور نعمتیں آپ کا نصیب ہو۔ تو رمضان سیریز میں آج میں 28ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے رمضان المبارک کے 27 روزوں کی عبادات اور وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور طاق راتوں کے نوافل اور عبادات وظائف وغیرہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رحمت و برا مہینہ سال میں ایک بار ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں بھی ہمیں ماہ مبارک نصیب فرمائے، اس کی عبادات نصیب فرمائے، اس کے نوافل نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 ماہ میں سے رمضان المبارک رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 ماہ کی خطائیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے بہت سے فضائل و خصائل ہیں۔ ان میں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن میں صرف ماہ رمضان المبارک کا نام صراحتاً آیا۔ اس وجہ سے رمضان و قرآن میں گہری مناسبت ہے اور زیادہ تعلق، اسی لیے اس ماہ بالخصوص شب و روز قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جیسے کسان کھیتی کاٹ کر سال بھر آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مسلمان کی کمائی کا ہے کہ اس میں کمائی سال بھر کام آئے گی۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے کچھ فضائل سنے، تو آئیے بڑھتے ہیں 28ویں روزے کی عبادات اور وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بعد از نماز فجر سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 47 مرتبہ یعنی کہ 47 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں، تاکہ میں ثواب کی بجائے الٹا گناہ نہ ہو۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین۔ پھر بعد از نماز ظہر آپ نے 7 سلام 17 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ وہ 7 سلام ہیں جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام پر نام لے کے قرآن پاک میں بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کو صحیح زیر زبر کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھنا لازمی ہے۔ یہ جو 7 قرآنی آیات ہیں، 7 قرآنی سلام ہیں، یہ درازی عمر، حفاظت جان و مال کے لیے بھی بہت افضل ہیں۔ ان کے بہت سے فوائد حدیث شریف میں شمار ہوئے ہیں، تو آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے پھر دعائے نجات کو صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔
پھر بعد از نماز مغرب آپ نے پھر سے وہی والی دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے جو کہ ہم نے نماز عصر کے بعد پڑھی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہے، تنگی میں مبتلا ہے، مالی تنگی میں مبتلا ہے، ظاہری باطنی جسمانی کسی بھی طرح کی تنگی میں مبتلا ہے، تو آپ اس دعائے نجات کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی فکر سے، غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دعائے نجات پڑھنے کے بعد آپ صدقہ کیجئے۔ رمضان المبارک کے آخری دن جو ہے وہ چل رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے بعد 1 روزہ ہوگا یا 2 روزے ہوں گے، تو رمضان المبارک خاص طور پر صدقہ کے لیے بھی بہت افضل ہے، سب سے بہترین مہینہ ہے۔ اس میں صدقہ کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ رمضان المبارک میں صدقہ کیا کریں۔ پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل نماز برائے قضائے حاجات پڑھنی ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اپنی حاجتوں کو روا کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور 4 رکعت صلاۃ الحاجات نفل نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صلاۃ الحاجات کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتح، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں بے شک۔ پھر صلاۃ الحاجات کی دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھنی ہے۔ دعائے ایوب یہ ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک۔ صلاۃ الحاجات کی تیسری رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر صلاۃ الحاجات کی چوتھی رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ: اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کار ساز ہے۔ آگے دوسری آیت کا ترجمہ: اور وہ کیا ہی بہترین کار ساز ہے، یعنی کہ کام کرنے والا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے بے شک۔ پھر صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح دعائے کرب و پریشانی کی کرنی ہے۔ دعائے کرب و پریشانی پڑھ کر آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دعائے کرب و پریشانی خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو طرح طرح کے کام دیے، طرح طرح کی اذیتیں دی، ہر طرح سے آپ کو تنگ کیا، آپ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمایا اور آپ کو ان فاسدوں سے، ان منافقوں سے نجات عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا دعائے کرب و پریشانی پڑھ کر آپ خدا سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو آئیے دعائے کرب و غم پڑھتے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ دعائے کرب و پریشانی پڑھ کر دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے 111 مرتبہ یا کریم پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی و انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دین و دنیاوی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تنگیوں کو راحتوں میں بدل دیں گے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہماری 28ویں روزے کی عبادات اور وظائف مکمل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کل 29ویں روزے کے وظائف اور عبادات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔